ان کی گلیوں میں بھٹکتا ہے۔ اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر اجلاس، صدر عالی وقار، مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مفتاحی مدظ اللہ العالی، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد، اور صدر جمعیت علماء مشرقی زون اتر پردیش، حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ موجود باوقار علماء کرام، شاعران اسلام، حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس میں مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کے بعد آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے، دنیاوی آرام و آشائش کے لیے، مال و دولت، یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں عطا ہوا ہے، وہ سب کی سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے آپ نے جو اعمال کیا ہے، اور آگے جو کچھ اپنا نیک عمل کر کے آپ نے بھیجا ہے، وہی آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اس قول کے فلسفے پہ نگاہ ڈالیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خالص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی، مسجد کو بنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں تیار کر دیں گے. ان کے لیے جنت میں رہنے کا ایک گھر، ایک ٹھکانہ بن گیا. آپ کے اس قول کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، دامے، درمے، قدمے، سخنے، جس انداز میں بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل، ایک گھر تیار کر دیا گیا. کہیں پہ کسی کے لیے گھر تیار کر دینا، اس فلسفے کو آپ سمجھیے اور غور کیجیے کہ آپ نے اگر مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طریقے کا تعاون فرمایا، تو آپ کے لیے اس تعاون کے بدلے میں جنت کے اندر مقام بنا دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ جنت کے اندر داخل ہونے کا دستاویز ہو گیا. اس لیے کہ آپ کا گھر جنت کے اندر بنا ہوا تیار ہے، آپ کے لیے گھر تیار ہے، تو اس گھر میں آپ کا جانا یقینی ہے. اس کا مطلب صاف ہوا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی، اس کے لیے جنت میں مکان، محل تیار کر دیا جائے گا. اس لیے میں آپ سارے حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ عصر کے بعد سے جس انداز میں آپ حضرات مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اسی انداز میں جب تک اس جلسے کا اختتام نہ ہو جائے، مسلسل آپ کی طرف سے پیسوں کی بارش ہونی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. آج کے اس اجلاس کا جہاں مقصد دین کی اشاعت، دین کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مقصد آج کے اس اجلاس کا آپ حضرات سے مسجد کی توسیع کے لیے پیسے کا حاصل کرنا بھی ہے. اس لیے میں آپ ساری حضرات سے اس بات کی گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آگے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے وقت قربان کرتا ہوں. وہ سارے حضرات آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر اور اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ یا وقت کی ضرورت کے مطابق وہ حضرات آپ سے گفتگو کریں گے. آپ سے میری گزارش یہی ہوگی کہ جب تک جلسے کا سلسلہ چلتا رہے، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں، اور سننا ہی نہیں بلکہ جو مفید باتیں ہیں اس پہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.